سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قال، انہوں نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو بعد اس کی موت کے۔ فاماتہ اللہ، پس اللہ نے ان کو موت دے دی، مئۃ عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے ان کو کہا، پوچھا ان سے، کتنا تم رہے اس حالت میں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ میں اس حالت میں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اس حالت میں رہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تم دیکھو اپنے طعام، اپنے کھانے پینے کو کہ وہ خراب نہیں ہوا ہے، اس میں بو نہیں آئی ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کو۔ اور وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور میں تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا۔ وانظر الی العظام، اور تم دیکھو ہڈیوں کو، کیسے میں ان کو جوڑتا ہوں آپس میں۔ ثم نکسوها لحما، پھر میں اس پہ گوشت چڑھا دیتا ہوں۔ فلما تبین له، جب یہ ساری صورتحال ان کے لیے واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں جان گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست کس طرح ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف کس طرح لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کو وہ کیسے روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ 3 واقعات سامعین کرام جو بیان ہوئے ہیں، یہ پہلا جو واقعہ ہے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ان میں تو 2 ہستیوں کا تذکرہ ہے، یعنی اہل باطل کا اور اہل حق کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تابعدار بندے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی ان پہ، اور جو اس کے مقابل تھا نمرود بادشاہ جو تھا، وہ چونکہ اس نے حق سے انکار کر دیا تھا، اور اندھیرے جو ہیں طاغوت سے اس نے دوستی کر لی تھی، تو اندھیرے جو ہیں
نور سے وہ اندھیروں کی طرف گیا، اگرچہ پیغمبر نے ان کو روشنی دینے کی کوشش کی لیکن وہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ سامعین کرام، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور مختصر طور پہ میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یعنی بس ایک خاص واقعہ ہے اور وہاں تک محدود ہے۔ ہر وہ شخص جس نے باطل سے طاغوت پر ایمان لے آیا، اس کی میں نے تفصیل کی ہے آپ کو، اور طاغوت سے انکار نہیں کیا، حق سے انکار کر دیا، تو پھر طاغوت جو ہے ان کے دوست بن جاتے ہیں، تو ان کو پھر اندھیرے جو ہیں وہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، آج بھی سامعین کرام میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی صرف نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، یہ آج بھی واقعہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام جو روشنی کو پسند نہیں کرتے، حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ روشنی ہے، نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بہرحال اس کا ایک نور بھی ہے۔ اللہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال اس کا نور ہے۔ تو بہت سے لوگ اس ذات کو پسند نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو مقصد بنانا۔ تو یہ ایک سادی سی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب نہ بنایا تو جو طاغوت ہیں، پھر ساری ہستیاں جو ہیں طاغوت ہو جاتی ہیں، پھر تو آپ کا واسطہ طاغوت سے پڑے گا۔ آپ اللہ سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کر لینا، اللہ کو محبوب بنا لینا، سامعین کرام، یہ ہماری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم حق کو دیکھ لیں، حق کو پسند کر لیں، اور ہماری آنکھیں بینا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیکن اگر یعنی اس میں ایک ضمناً یہ بات بھی ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا، حق کو نہ دیکھا، نہ دیکھنا چاہا، نہ پہچانا حق کو، وہاں بھی وہ حق سے اندھا رہے گا۔ کہاں؟ یوم یقوم الاشہاد، جس دن ہم دوبارہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہ قرآن کی آیت ہے سامعین کرام، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ یاد کر لیں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حق کو دیکھنا، حق کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہاں ہم نے حق کو نہ دیکھا، وہاں بھی ہم حق کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ جو یہاں حق کو نہ دیکھ سکے، وہاں حق کو دیکھنے سے روک دیے جائیں گے، حق کو دیکھنے سے روک دیے جائیں گے۔ ہماری توجہ تو سامعین کرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی تقریباً اکثریت کی، الا ماشاء اللہ، ان لوگوں کی توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ تو جب ظاہر کی طرف ہے تو باطن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ظاہر سے محبت ہے، باطن سے ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ ظاہر دنیا کو تو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ آخرت مطلب باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔
آپ یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے فیصد آج معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصود آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کو صرف وہ ضرورت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، مقصد انہوں نے نہیں بنایا، اور اللہ کو مقصود بنا کے جی رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں ہیں۔ آپ بتائیں کتنے فیصد ایسے لوگ ہوں گے؟ بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، قلیل، بہت تھوڑے ہیں۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، روز ازل جو ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، اس مردود نے، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت سے آنکھیں بند کر لینے سے آپ حقیقت سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ آخرت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ہم اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی میں جانے والے ہیں، اور وہاں ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ یہاں کے زندگی کے اثرات اس پر ہوں گے اچھے یا برے۔ اگر ہم نے اس جو آنے والی زندگی ہے اس کو مقصود نہ بنایا، اس کو مد نظر نہ رکھا، اس کے لیے تیاری نہ کی، تو وہاں پھر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگرچہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ دعوے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اصل جو چیز ہے وہ تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ عصر میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ جو ہیں نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا۔ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آتا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ عمل صالح کی قید ضرور لگاتے ہیں۔ تو عمل صالح کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسا ایمان ہے، وہ کیسا یقین ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے؟ وہ تو غیر یقینی ہے۔ جو عقیدہ، جس عقیدے کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا پہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نام تو لیتے ہیں، اور جب ان کا نام لیتے ہیں تو انگوٹھوں کو منہ سے چوم کے آنکھوں پہ بھی لگا لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے ادب کرنا چاہیے، لیکن ان کی اطاعت بھی تو لازم ہے۔ وہ اس لیے آئے ہیں، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے صریح حکم سے تو ہم لوگ غافل ہیں، اور بس انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ یعنی اس حد تک ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سامعین اکرام ہم نے واقعہ پڑھا ہے، اور جو یہ 3 واقعات ہیں، تو اس میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 واقعات جو ہیں، 3 واقعات جو ہیں، اس میں پہلا جو واقعہ ہے اس میں تو دونوں فریقین کا، یعنی جو اللہ پہ ایمان لایا اور جو کافر تھا، دونوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو 2 واقعات ہیں وہ صاحب ایمان والوں کے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ یہ دونوں واقعے اس سے یعنی اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض مفسرین کی وہ ترجمہ پڑھنے سے آپ کچھ زیادہ ایسا نہ سمجھ سکیں
تو میں تھوڑی سی وضاحت کر کے پہلے ابتدائیے کے طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں واقعات مربوط ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ علم ترا جو پہلا واقعہ ٹیکسٹ کے مطابق، کیونکہ قرآن کے ٹیکسٹ کو تو بھی آپ دیکھیں گے نا، علم ترا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے واقعے سے یہ جوڑا ہوا ہے. اب آج جو واقعہ او کلذی، یہ بھی اس طریقے سے اس کے الفاظ ہیں، یا وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر. اس ابتدائی الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی سے جڑا واقعہ ہے. اور تیسرا جو واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جو آئندہ آئے گا، اس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ قَالَ. اور اس سلسلے میں یہ جو وَإِذْ جہاں بھی آتا ہے، یہ سامعین اکرام یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وَإِذْ جہاں بھی آتا ہے تو اس کا مفہوم ہم یہ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے. اور اس سلسلے میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارنی کیف تحیی الموت، اس سلسلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں، باہم مربوط ہیں. اور اس میں جو تینوں واقعات ہیں اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومن کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اب دو واقعات جو ہم پڑھیں گے، ایک آج کا واقعہ ہے، ایک اس کے بعد جو واقعہ ہے، یہ دونوں یعنی صاحب ایمان والوں کے واقعات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ہدایت کی روشنی سے یا اندھیرے سے نور کی طرف لے جاتا ہے اور اپنی دوستی کا حق ادا کرتا ہے، دکھاتا ہے انہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ہوتا ہے. مختصر طور پہ میں نے یہ بتا دیا کہ یہ یعنی اس کے بین السطور یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومن کی امداد کرتا ہے، اس کے دل کو تسلی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس کو حق واضح کر دیتا ہے. فلما تبین لہ، یہ ایک الفاظ آج کے واقعے جب ان پر واضح ہو گیا، فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ، جان گیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اس کے ابتدائیہ تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے سامعین کرام، او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. سوال یہ ہے کہ یہ کون سا واقعہ ہے، اور تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل براہ راست حدیث سے ہمیں نہیں ملتی. تو پھر یہ ہے کہ مطلب دیگر ذرائع سے اس کی تفصیل معلوم کرنا ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ اسرائیلیات، ہر اسرائیلی واقعہ یا ان کی تفاصیل قابل اعتبار نہیں ہے. جو بھی اسرائیلی کتابوں میں جو واقعات کی، ہمارے قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، اس کی تفسیر اگر ملتی ہے، مثال کے طور پہ کہ قرآن میں بھی ایک واقعہ ہے، ان کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، تو اصول یہ ہے کہ جو چیز قرآن کے اور ہمارے عقائد سے ٹکراتی نہیں ہے وہ تو ہم لے لیں گے، لیکن جو ٹکراتی ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے. یعنی تفصیل کے لیے اس میں جو مضمون ہے، عبرت ہے، وہ بغیر اس کے بھی، یعنی بغیر اسرائیلیات کے بھی ہم اس سے عبرت لے سکتے ہیں. لیکن چلیں تفسیر شان نزول کے حساب سے، شان نزول مطلب قرآن کی تفصیل کے حساب سے اگر ہم دیگر کتب کا تفسیر کے لیے سہارا لیتے ہیں تو وہ سہارا اس حد تک تو درست ہے کہ قرآن یعنی پیغمبروں کی شان کے مطابق ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں پہ الزام بھی لگائے ہیں، جو عقل سے خلاف نہ ہو اور جو ہمارے عقائد سے ٹکراتے نہ ہوں. بعض چیزیں جو ہیں ہمارے عقائد سے ٹکراتی ہیں کیونکہ تحریفات ہو چکی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ ہر آنکھیں بند کر کے ہم نے اسرائیلیات کو قبول نہیں کرنا. وہ چیز ہم لے سکتے ہیں کہ جو ٹکراتی نہیں ہے یا تھوڑی سی ہمیں تفصیل دیتی ہے، تو یہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ تقریباً
500 اور 700 قبل مسیح کے مابین کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 200 سال کا ڈیوریشن اس کا ہے، یعنی اس میں یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اور حضرت یرمیہ علیہ السلام، یعنی یہ ان کی بد اخلاقیاں تو یعنی دنیا داری اور گناہ وغیرہ، یہ تو فساد زمین میں برپا کرتے رہتے تھے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، بلکہ ان کو تنبیہ بھی کیا ہے کہ دو مرتبہ کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جَعَلْنَا لَكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، الی آخری مضمون ہے کہ دو مرتبہ انہوں نے بہت بڑا فساد برپا کیا تھا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تو یہ مرتین سے ایک واقعہ یہ ہے۔ اور ان کے جو نبی تھے یرمیہ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سامعین کرام ہو سکتا ہے میرے پاس سامعین کو یہ بات نہیں لگے یا علم نہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے سب کو معلوم ہو کہ نبوت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام پذیر ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ صرف ایک تھے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توریت جو تھی وہ ان کی شریعت، صاحب شریعت تھے۔ اس کے بعد جو ہیں سینکڑوں نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ اور چونکہ نبوت کا اختتام نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ مختلف، چونکہ ان کی تعداد بھی بہت تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے مصر سے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ، تو ہر قبیلے میں یا وہاں بھی 12 نقیبہ، 12 نقیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تھے ان میں، تو انبیاء بہت سی تعداد ان میں آئی ہے۔ اور فلسطین کو پیغمبروں کا شہر بھی کہا گیا ہے، فلسطین کو۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام اور حزقیل نبی، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ اس واقعے میں ان کے نام آتے ہیں۔ اور جب ان کی جو فساد تھا یہ بھرپور ہو گیا تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی کہ بھئی دیکھو تم لوگ سنبھل جاؤ، فساد چھوڑ دو، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات مان لیتے، الٹا ان کو جیل میں بند کر دیا حضرت یرمیہ علیہ السلام کو۔ پھر وقت گزرتا گیا تو بخت نصر، بابل، تخت بابل مشہور ہے، اس کا بادشاہ تھا بخت نصر، مشرک تھا، کافر تھا، اس نے ان پر حملہ کر دیا، یہودیوں پر حملہ کر کے ان کو بیت المقدس پر حملہ کر دیا، بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا اور قتل عام کیا۔ 70,000 لوگ جو ہیں وہ قیدی بنا کر اپنے وطن عراق میں لے گیا، 70,000 قیدی، یعنی اور ان کے ساری کتابوں کو ختم کر دیا، توریت کے تمام نسخوں کو یعنی ضائع کر دیا، اور ان سب کو قیدی بنا کے لے گیا اور بیت المقدس پہ اس نے وہ کہتے ہیں حل چلا دیا، بالکل زمین کے ساتھ برابر کر دیا، وہ بستی بالکل ویران ہو گئی، یہ لوگ چلے گئے قید میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت تقریباً 20 سال کے تھے۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام جو تھے،
حزقیل نبی جو تھے یہ وہ بھی قیدیوں کے ساتھ قیدی بن کے چلے گئے، حضرت عزیر بھی چلے گئے، 70 سال جو ہے وہ قید میں رہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ حضرت عزیر یا حضرت یرمیہ علیہ السلام کو بادشاہ نے، یعنی بادشاہ کو یہ کہا گیا بخت نصر کو کہ بھئی ان میں سے ایک ایسے شخص ہیں جس نے آپ کے حملے کی پیشن گوئی ان کو کر دی تھی، تو انہوں نے کہا لے آؤ میرے پاس۔ پھر وہ جب آئے تو وہ تو ظاہر ہے کہ نبی کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں، تو وہ بات چیت ہوئی تو ان کو عزت سے انہوں نے رکھا۔ 70 سال بعد ذوالقرنین قیقباد، ذوالقرنین کے متعلق قرآن میں آیا ہے، ذوالقرنین نے 70 سال بعد بخت نصر کو شکست دے دی، ان کو جو ہے رہائی دے دی اور ان کو آزاد کر دیا 70 سال بعد۔ یہ پھر اپنے وطن یعنی ان کو پھر اجازت تھی، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ جوان ہو چکے تھے، نبی بن چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے اس قوم کی اثر نو تعمیر کریں، اس وطن کی، اس کے یعنی جو قوم مردہ ہو چکی ہے اس میں نئی روح پھونکیں، اس کی شان و شوکت جو ہے وہ واپس لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی۔ اس وقت جو تھی حضرت عزیر علیہ السلام، وہ تو کوششیں، ظاہر ہے کہ نبی تھے، وہ اپنی کوششیں تبلیغ وغیرہ کرتے رہتے تھے اپنا، لیکن وہ کچھ بن نہیں پڑتا تھا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 20 سال بعد تقریباً، یعنی 70 سال قید میں رہے اور پھر تقریباً 20 سال بعد جو ہے وہ ذوالقرنین نے ان بنی اسرائیل کو واپس لایا، ان کو فوجی مدد بھی دی اور امداد بھی دی اور اپنے وطن واپس لا کے آباد کیا، لیکن ابھی وہ نہیں تھے، مطلب ان کی قومی حالت جو تھی وہ درست نہیں تھی، مردہ قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، تو حضرت جس وقت یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگا رہا تھا تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم کی حالت کو دیکھتے تھے کہ یہ تو مردہ قوم ہے، یہ کیسے ہوگی، کیسے زندہ میں کروں گا اسے۔ یہاں جو واقعات آئے ہیں او کالذی، میں تھوڑا سا ترجمہ بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ مضمون بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا، میں نے تو آپ کو نام دے دیا اس کے، حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے یہ کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، یہ میری قوم تو مردہ ہے۔ سامعین کرام، قوم میں زندہ قومیں بھی ہوتی ہیں اور مردہ قومیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی قوم خود بیدار ہوتی ہے یا اس میں پھر کچھ افراد ایسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی مشیت اور اس کی رضا پہ منحصر ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت یعنی بنی اسرائیل قید میں تھے، فرعون کی قید میں تھے، تو وہ قوم اس وقت مردہ تھی، غلام قوم تھی، اور قبطیوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی مصر میں، تو ان کو وہ تو غلام بن چکے تھے، اور ایسے غلام تھے اور کچھ بھی یعنی لاکھوں کی تعداد تھی، لیکن ان میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ ان کے بیٹے ان کے سامنے ذبح کر دیے جاتے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ یعنی یہ اب ظاہر ہے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی قتل کرتا ہے آپ کے سامنے تو آپ اپنی جان پہ نہیں کھیلیں گے، یہ اتنی جان بھی نہیں تھی اس میں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم،
تو وہ مردہ قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں واپس اقتدار دوں ان لوگوں کو جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں، جن کو ضعیف سمجھا گیا ہے زمین، اور ان کو زمین کا وارث بناؤں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، تو انہوں نے اس میں حضرت موسیٰ، ہر فرعون را موسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کے تحت، یہ تو ہم بیان کر چکے ہیں اپنے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، یہ اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ فرعون کے جب مظالم بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ میں احسان کروں ان لوگوں پہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مردہ قوم تھی، اور مردہ قوم یہ تھی کہ اب یہ نہیں کہ وہ قوم زندہ ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بھجوا دیا، وہ قوم اس وقت بھی مردہ تھی، اس کے مظاہر جو ہیں وہ آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات دیکھ چکے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ بھئی پہلے بھی ہمیں تکلیفیں، آپ آئے تو پھر بھی تکلیفیں، یہ کیا ہے؟ یعنی شکوہ شکایت۔ پھر جب وہ فرعون ان کا پیچھا کرنے لگا تو آگے سمندر تھا، ادھر پہاڑ، پیچھے فرعون، تو انہوں نے موسیٰ سے یا موسیٰ انا لمدرکون، یعنی اتنی وہ نظر نہیں تھی۔ پھر جب وہ فرعون ان کے سامنے غرق ہو گیا، اور پھر وہ آگے چلے تو ایک بت خانہ تھا، اس میں جو ہے مشرک جو ہے بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، یا ان کی عبادت کر رہے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے، ان کو یہ منظر اچھا لگ گیا۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھو کیا اچھا منظر ہے، دیکھو خدا بھی ہیں اور پجاری بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دیں۔ تو یہ مردہ قوم ہوتی ہے۔ پھر جو موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف دی، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ قوم جو تھی اس وقت، یعنی باوجود اس کے کہ دشمن نے ان کو یعنی زبردست شکست دے دی تھی، پھر بھی یہ اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ تو پیغمبر کی جب ڈیوٹی لگائی گئی تو اس نے سوچا کہ یہ ان کو قوم کی حالت معلوم تھی، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ یعنی زندہ ڈیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اب یہ ہے نا کہ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے، اب یہاں یعنی موت سے مراد یہاں قومی موت ہے، قوم مردہ قوم تھی، آپ کو جیسے کہ میں نے تفصیل بتائی۔ تو سوال انا یحیی، کیسے زندہ ہوگی، یعنی طریقہ کار کیا ہوگا؟ اے اللہ، آپ نے تو میری ڈیوٹی لگا دی، ٹھیک ہے میں کام کرنا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ سوال تھا سامعین کرام بنیادی طور پہ اس واقعے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اب یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، یہ ایک مکاشفہ ہے پیغمبر کا، اللہ تعالیٰ نے ایک مکاشفے کے ذریعے ان کو ہدایت دی۔ یعنی ان کا یہ مطلب ظاہری مطلب معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر 100 سال تک وہ مرے رہے، پھر وہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، یعنی یہ سنت کے اس کے خلاف ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کسی کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقوں سنت کے خلاف ہے۔ ویسے بھی کوئی یہاں کوئی معنی اس کا نہیں بنتا، اگرچہ آپ دیکھیں گے مفسرین نے اسرائیلیات سے، یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اسرائیلیات کے وہ واقعات جو عقل اور سمجھ کے برابر ہوں اور آپ اس سے ایک معنی اخذ کر سکیں،
تو وہ لینا چاہیے، باقی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی 100 سال۔ اس سے مراد حقیقی موت نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے ایک مکاشفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز، یعنی سوال کیا تھا، اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، میں یہ کام کیسے کروں گا اللہ، یہ کیسے ہوگا، کتنے عرصے میں ہوگا یہ کام، یہ میری قوم کتنے دن تک مردہ رہے گی، کتنے عرصے تک مردہ رہے گی، یہ زندگی اس میں کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکاشفے کے ذریعے اور کچھ مکالمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت، فلما تبین لہو، جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہوگا، ابھی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو قال اعلم، اس مکاشفے کے ذریعے ان کو معلوم ہو گیا۔ کیونکہ پیغمبر کے دیکھیں، پیغمبر اور عام انسان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خواب، مکاشفہ اور پھر وحی، یہ درجات ہیں۔ پیغمبر کو وحی بھی ہوتی ہے، مکاشفہ بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے اچانک اٹھتے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، مکاشفہ ہے۔ فرماتے ہیں ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من سد یاجوج وماجوج ہاکذا، تباہی ہے عرب کے لیے اس گھڑی سے، ان قد اقترب جو قریب آ پہنچی، قد انشق من سد یاجوج وماجوج ہاکذا، آج سد یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ اس وقت یاجوج و ماجوج، یہ اس کا ایک الگ تذکرہ ہے، وہاں انہوں نے کچھ فتوحات کی تھی، کیونکہ یہ بغداد کا سقوط بغداد تو یہ ہلاکو خان جس کا تعلق یاجوج ماجوج سے تھا، انہوں نے یعنی ابتدا کر لی تھی اپنی فتوحات کی، یہ طاقت پکڑ رہے تھے۔ قد انشق یاجوج من سد یاجوج وماجوج ہاکذا، اتنا سوراخ۔ اب یہ ایک مکاشفہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بیان کر دیا۔ ایسے بہت سے مکاشفے ہیں جس کا آپ تذکرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ مکاشفہ، خندق کھود رہے ہیں، ایک گینتری مارتے ہیں، شام فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، یہ خوشخبریاں دیتے ہیں۔ مکاشفہ ہے، یعنی مکاشفہ خواب تو نہیں، ان کو دکھا دیا گیا مکاشفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو مشرکین نے پوچھا کہ بھئی وہ بتائیں کیسا ہے بیت المقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاشفے میں ان کو بیت المقدس دکھا دیا۔ تو مکاشفہ ہوتا ہے پیغمبر کا۔ تو یہ جو سامعین اکرام، یہ جو ہے نا تھوڑا سا یعنی ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ اکثر تفاسیر میں تھوڑا سا مختلف بیان ہے، لیکن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کو 100 سال تک وفات دے دی جائے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ ایک مکاشفے میں ایک حقیقت واضح کرنی تھی، وہ مکالمہ اور مکاشفہ دونوں چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے ان کو وضاحت کر رہا تھا۔ فلما تبین لہو سے یہ الفاظ جب واضح ہو گیا، ہاں تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں جان گیا کہ بھئی یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکالمے اور مکاشفے سے وہ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال، یعنی مکاشفہ مطلب خواب تو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ مکاشفہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے اور نیم غنودگی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، آدمی نے آرام سے ٹیک لگائی ہے تو اس میں مکاشفہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مراقبہ یا مکاشفہ، اس میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دکھاتا ہے اپنے نیک بندوں کو، آج بھی دکھاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مکاشفہ دیکھا، اس میں یہ ہے کہ ان پہ اس مکاشفے میں ان پہ نیند طاری ہو گئی،
امات، اس میں آپ کو ایک نقطہ اور عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے نیند کو آدھی موت، نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے، اور نیند کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں. ابھی مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ روح میں اس کو یعنی واپس لوٹا دیتا ہوں، یعنی مار دیتا ہوں، پھر میں اس کی روح اس کو، جس کا وقت پورا نہیں ہوا. یہ تقریباً ایسی الفاظ ہیں، موت کے الفاظ ہیں نیند کے لیے. ابھی میں چونکہ آیت مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں ایسا قابل مقرر ہوں یا اتنا ذہن ہے میں یا حافظہ اس کی، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں موت، نیند کے لیے موت کے الفاظ استعمال ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یعنی مکاشفے میں ان کو کہا، یعنی انہوں نے ایک مکاشفہ دیکھا. پہلے میں اپنے الفاظ میں یہ واقعہ بیان کر دوں کہ انہوں نے دیکھا کہ میں مر گیا، اور پھر یعنی میں سو گیا. پھر جب نیند سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اسی مکاشفے میں کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ انہوں نے کہا میں دن کا کچھ حصہ سویا رہا. لبثت 100 عام، نہیں لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام. انہوں نے کہا نہیں، تم اس نیند میں تھے 100 سال، لیکن اب تم دیکھو، یعنی 100 سال تمہاری نیند تھی تم. اچھا، یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، یعنی اس کی تعبیر خواب کی جیسے کہ تعبیر ہوتی ہے اور مکاشفے کی بھی تعبیر ہوتی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا مکاشفہ بیان کیا کہ سد یاجوج میں اتنا سوراخ ہو گیا. اب تفصیل تو انہوں نے نہیں بیان کی، لیکن جو میں نے آپ کو کہا وہ ایسے ہی ہے. تو اس کی پھر تعبیر یہ تھی کہ انہوں نے یاجوج ماجوج نے کچھ فتوحات کی ابتدا کی تھی. تو 100 سال یعنی قوم جو ہی تھی مردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اس میں 100 سال کا عرصہ لگے گا، یعنی جب سے یہ قوم غلام ہوئی ہے اور جب یہ اپنی عروج پہ آئے گی تو 100 سال کا اس میں. بل لبثت 100 عام، یعنی یہ موت جو ہے اس قوم پر جو قومی موت ہے، یہ 100 سال، یعنی اس کا عرصہ جو ہے 100 سال ہے. 100 سال کے اندر یہ قوم واپس زندہ ہو سکتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل بیان کی کہ 70 سال بعد جو ہے ان کو رہائی ملی، پھر آہستہ آہستہ وہ میں بیان کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ یومن او بعد یوم. اللہ نے کہا نہیں، تم نے بل لبثت میں اس حالت میں تم 100 سال تھے، یعنی تمہاری قوم 100 سال تک اس حالت میں رہے گی. اب فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تم دیکھو اپنے طعام اور کھانے پینے کو دیکھو، یہ سڑا نہیں ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، یعنی یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں. طعام اور شراب سے کیا مراد ہے کہ وہ خراب نہیں ہے. طعام اور شراب سے مراد جو ہے وہ روحانی غذائیں ہیں. سامعین اکرام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی شریعت، ان کی تورات وہ موجود تھی. لم یتسنہ، وہ تو خراب نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، پے در پے، نہ افطاری کرتے نہ سحری کرتے، روزے وصال کے رہتے. تو بعض صحابہ نے بھی کوشش کی تو حضور نے پھر منع کیا اور کہا کہ ایکم مثلی ابی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ایسا نہ کرو میرے صحابہ، میں تو تم میں سے کوئی میرے برابر نہیں ہے. ابھی تو میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھانا پینا دیتا ہے. بہرحال یہ روحانی کھانا پینا جو ہے یہ ہماری غذا ہے. قرآن حدیث یہ ہماری روح کی غذائیں ہیں. سامعین اکرام، تو خواب میں ایک طعام ان کو دکھایا گیا کہ بھئی تم اپنے کھانے پینے کو دیکھو، یہ خراب نہیں ہے. مراد اس سے کیا تھی؟ اب میں وہ مراد لے رہا ہوں نا، مکاشفے کی تعبیر کیا تھی.
فانظر الی طعامک و شرابک، تم اپنا دیکھو، تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس اپنے نبی کے جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں ان کے فرمودات ہیں، وہ تمام کھانا پینا تمہارا خراب نہیں ہے، اس کو استعمال میں لاؤ. لم یتسنہ، جس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. وانظر الی حمارک، حمارک اپنے گدھے کو دیکھو. گدھے سے مراد یہاں ان کا اپنا وجود تھا. گدھا مطلب گدھے سے مراد مطلب گدھا کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک جسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ ایک سواری ان کو مہیا کی گئی تھی جس کا نام کیا تھا؟ براق. اور براق کیا چیز تھی؟ یعنی براق جو تھی وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس متشکل ہو گیا تھا، اس گدھے کی طرح ایک سواری تھی، براق اس کا نام دیا گیا تھا. تو وانظر الی، یعنی حمارک مطلب وہ بوجھ لادنے کے لیے، کام کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. تو یہ جسم جو ہے تمہارے پاس، مطلب کیا ہوا کہ تمہارے پاس جسم بھی ہے، تمہارے پاس اپنے نبی کی تعلیمات بھی ہیں، ان سے کام لو. دوسرے یہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں تمہیں یعنی حکمت اور نبوت دوں گا. ہر نبی جو ہے اپنی قوم کے لیے ایک نشانی ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے. کنتم شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. آپ دیکھیں نا، یہ ہر عالم ربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں اپنے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کو وہ کہتے ہیں آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں، جو نیک تینت لوگ ہوتے ہیں اور اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے ارد گرد یہ آیت اللہ جو ہیں موجود ہیں. ہم نے اگر پہچاننے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ہم پہچان لیں گے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم پہچاننے کی، نہ ہمیں ان کی تلاش ہے نہ ہم پہچان پا رہے ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں تمہیں حکمت اور نبوت دوں گا، تمہیں لوگوں کے لیے ایک نمونہ بناؤں گا. تم نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، تمہارے پاس شریعت ہے، تمہارے پاس جسم ہے، طاقت ہے. وانظر الی العظام، اب کام کیسا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک مکالمے کی صورت میں کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیسے کام کرو گے. دیکھو میں کیسے کام کرتا ہوں. یہ پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے تو وہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے تو ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی مضغہ وغیرہ یہ تو ہوتا ہے، لیکن پھر ہڈیاں بننی شروع ہوتی ہیں، پھر ان پہ گوشت چڑھنا ہوتا ہے. ہڈیاں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں اور پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. ثم نکسوها لحما وانظر الی العظام. اب بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ تم گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو. سامعین کرام، یعنی یہ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ جو تشریح میں کر رہا ہوں وہ آپ قبول کرتے ہیں کہ تفاسیر کی جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں. یعنی یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ گدھا جو ہے وہ مرا ہوا پڑا ہے. مردہ گدھے کا کوئی ذکر ہے یا کوئی بھی نہیں. اور یہ ہڈیاں جو ہیں یہ گدھے کی ہیں نہیں، یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بس وانظر الی حمارک، یہاں دیکھیں قرآن میں آپ دیکھیں لکھا ہوگا قف، قاف فے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹھہرو، یہ بات پوری ہو گئی. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، بس بات پوری ہوگی. دوسری بات کیا ہے؟ لنجعلک آیۃ للناس، دیکھو میں تمہیں نشانی بناؤں گا، اس کی میں نے تفصیل کر دی. وانظر الی العظام، اب تم نے قوم کو کیسے بنانا ہے؟ ان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں سامعین اکرام، یہ عقیدہ ہے. ہڈیوں سے مراد جو ہے یہاں عقیدہ ہے. ان کے عقائد درست کرو، اے عزیر ان کے عقائد درست کرو، کیونکہ اعمال سے پہلے عقائد ہوتے ہیں سامعین اکرام. ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پیچھے کوئی عقیدہ نہ ہو. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، بہت اہم، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، میرے پاس وقت کم ہے. ایسے اعمال، ہم بغیر عقیدے کے اعمال کر رہے ہیں اس وقت معاشرے میں، کوئی مقصد ہی نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مقصد، میں پتہ ہی نہیں ہے نماز کا کیا مقصد ہے.
کیا حاصل ہے، کیا اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ روزے رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، وہاں ستون گن کے آ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، وہ رمضان جی وہاں گزارنا ہے، پتہ نہیں کیا وہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا، حالانکہ آٹھ 9 10 3 سال تھے نا، ایک حج کیا 10 ذی الحجہ کو۔ تو یہاں جو ہے سامعین کرام ہڈیوں کی اور گوشت چڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہڈیوں سے مراد وہ عقیدہ ہے، جس قوم کا عقیدہ نہ ہو وہ مردہ قوم ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی عقیدہ ہی نہیں، عقیدہ ہے دنیا پر ہے، ظاہر پہ عقیدہ ہے، اللہ پہ کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسے اصلاح نہیں ہوگی۔ ہڈی جو ہے، ہڈی نہ ہو تو گوشت پہ تو کس پہ چڑھائیں گے؟ پہلے ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے، عقائد کو۔ یہ میں جو آپ کے لیے یعنی بعض اوقات آپ کی سمع خراشی کرتا ہوں تو یہ ہڈیوں کی متعلق بات کرتے ہیں، ہم عقیدے پہ زیادہ بات کرتے ہیں، اعمال تو بعد میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، تو لیکن اصل جو ہے وہ تو ہڈیاں ہیں۔ ہڈیاں ہوں گی تو ان پہ گوشت چڑھے گا، ہڈیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کو، یعنی اب قوم کی تعمیر کیسے ہوگی؟ ان کو عقیدہ دینا ہوگا، ان کے عقائد کی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر ثم نکسوہا لحما، ہڈیوں کو دیکھو، میں ہڈیوں کو کس طرح آپس میں جوڑتا ہوں، پھر اس پہ عمل کا گوشت چڑھا دیتا ہوں اس کو، یعنی تم عقائد کی تجدید کرو اور پھر اس پہ اعمال کا گوشت چڑھاؤ، بس فلما تبین لہ۔ اب ساری صورتحال، پیغمبر تو بڑے دور رس ہوتے ہیں، وہ تو تعبیر جانتے ہیں، یعنی ایک مکاشفے کی تعبیر جانتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ ساری بات واضح ہو گئی، حکم کیا تھا کہ اس قوم کو تم نے زندہ کرنا ہے، اس کو اپنی شان و شوکت دینی ہے، اور بیان کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی مومن کا دوست ہوتا ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک مردہ قوم، اب اندھیرا تھا، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ووجدک ضالا فہدی، میں نے تمہیں منہمک پایا، تم سوچ میں تھے کہ یہ قوم، یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب نبوت ابھی نہیں آئی تھی، غار حرا میں وہ کیا کرتے تھے؟ منہمک سوچ، فہدا، پھر میں نے تمہیں ہدایت دی کہ دیکھو یہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، پھر طریقہ کار بتایا، قم اللیل یا ایہا المزمل قم اللیل یا ایہا المدثر انذر، قم فانذر، ڈراؤ، ان لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ پھر یعنی ووجدک ضالا فہدی، میں نے تمہیں منہمک پایا، سوچ میں گم پایا، پھر میں نے تمہیں ہدایت دی۔ اسی طرح پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، فلما تبین لہ، جب میں نے ان کو ہدایت دے دی، یعنی ساری صورتحال واضح ہو گئی کہ یہ مردہ قوم کیسے زندہ ہوگی، تو وہ عرصہ بھی بتا دیا گیا، طریقہ کار بھی بتا دیا گیا۔ سامعین کرام، فلما تبین لہ، جب یہ ساری صورتحال واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا طریقہ ہے، اور یہ بھی میں جان چکا، یعنی مجھ پہ واضح ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، طریقہ کار اس کی بھی وضاحت کر دی۔ سامعین کرام، یہ آج کا واقعہ تھا، اور اب آپ دیکھیں اور سوچیں اس پہ، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔